السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج ہماری دورہ علوم شرعیہ کی فقہ العبادات میں کتاب الصلاۃ میں ہمارا جو نماز کا مصنون طریقہ یہ موضوع چل رہا تھا، سابقہ درس میں ہم نے اس موضوع کا پہلا پارٹ لیا تھا، مسئلہ نمبر 118 تک، کہ جس میں نماز کا طریقہ کار کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اس کا بیان ہم نے شروع کیا تھا۔ اور اس کو شروع کرتے ہوئے نماز بلکہ ہر عبادت میں سنت کی اہمیت کا بیان کیا تھا کہ کس قدر ضروری ہے کہ ہر عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونی لازمی ہے تاکہ وہ عبادت اللہ کے ہاں قبول ہو سکے۔ اور اس میں خصوصاً نماز ہے کہ جسے ہمیں ہر روز صرف فرائض ہی 5 مرتبہ پڑھنا ہوتے ہیں، تو ایک مسلمان کو اشد ترین ضرورت ہے کہ وہ نماز کا طریقہ سیکھے کہ اس میں سنت طریقہ کیا ہے، اور صرف لوگوں کو دیکھ دکھا کر اس پر چلنا، یہ چیز کرنا کافی نہیں ہے۔ اور اس بات کا بھی ذکر ہوا تھا کہ بہت سے لوگ ان کی نمازوں کا جو انداز ہے سنت کے خلاف، یہ وہ طریقہ ہے، وہ انداز ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز نہیں ہے۔ اور بلکہ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ سنت کے طریقے کے برخلاف نماز پڑھ رہا تھا، جس طرح کہ ہمارے بہت سے لوگوں کا انداز ہوتا ہے۔ تو اس سے پوچھا کہ تم کتنے عرصے سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ 40 سال سے۔ تو حذیفہ ابن الیمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں کہ پھر تم نے 40 سال سے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ یعنی اس سے ہمیں اس موضوع کے خطرناک پہلو کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر نماز کا معاملہ ضروری ہے، اہم ہے، کہ اس کو دیکھا جائے کہ اس کا سنت طریقہ کیا ہے۔ چنانچہ ہم نے سابقہ درس میں نماز کے مسائل کا آغاز کیا تھا، اس کے سنت طریقہ کیا ہے، اور حتیٰ کہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہنے کا مسئلہ ذکر کیا تھا، آخری مسئلہ ہم نے۔ اس کے بعد کیا ہے، فاتحہ کے بعد پھر دوسری قرات کی جاتی ہے، لیکن اس قرات سے پہلے ایک اور سنت ہے جس کو اکثر و بیشتر لوگ نہیں جانتے۔ اس کے بارے میں سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز کے قیام میں 2 جگہوں پر سکتہ کرتے۔ سکتہ کرنے کا معنی یعنی 2 جگہوں پر خاموشی اختیار کرتے۔ ایک آپ کی خاموشی ہوتی تکبیر تحریمہ کے بعد فاتحہ شروع کرنے سے پہلے، جو ہم سبھی جانتے ہیں، اور سمرہ فرماتے ہیں دوسری آپ کی خاموشی ہوتی تھی کب؟ جب آپ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے، یعنی فاتحہ پڑھتے تو آمین کہہ کے تھوڑی دیر خاموش ہوتے، معمولی یعنی کہ معمولی سا وقفہ دینے کے بعد پھر آگے تلاوت شروع کرتے۔ تو یہ بھی سنت ہے، لیکن اس سنت کے حوالے سے ہمیں اس چیز کو جاننا چاہیے کہ یہ سنت جو ہے معمولی سا وقفہ ہے، زیادہ لمبا وقفہ نہیں ہے۔ اور لوگ اس مسئلے میں بھی افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ کچھ لوگوں کے ہاں تو یہ سکتہ سرے سے نہیں ہے، وہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سیدھا آگے اگلی سورت شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کافی دیر رکتے ہیں اور پھر اگلی تلاوت شروع کرتے ہیں، اور یہ دونوں ہی طریقے سنت کے خلاف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقفہ ہوتا تھا اس موقع پر، لیکن بالکل معمولی سا، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جیسے آدمی اپنے سانس وغیرہ اس چیز کو یعنی کہ سیٹ کرتا ہو اور اگلی تلاوت کے لیے تیار ہوتا ہو۔
تو اس وقفے کے بعد آپ پھر فاتح کے بعد اس کی تلاوت شروع کرتے، اور وہ تلاوت کیا ہوتی اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف انداز تھے، مختلف نمازوں میں، مختلف اوقات میں۔ کبھی کسی نماز میں آپ کی لمبی تلاوت ہوتی، جس طرح کہ خصوصاً فجر کی نماز ہے کہ جس میں آپ 60 سے لے کر 100 آیتوں تک کی تلاوت کرتے۔ ظہر کی نماز بھی آپ کی عموماً لمبی ہوتی، خصوصاً اس میں پہلی 2 رکعتیں، اور مغرب عشاء کی نمازیں عام طور پر تھوڑی کم ہوتی، مختصر ہوتی، لیکن ہر حالت میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اگر آپ کی فجر کی نماز عموماً لمبی ہوتی تو کبھی کبھار آپ اس کو مختصر بھی کرتے۔ آپ نے ایک دفعہ معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس فجر کی نماز میں پڑھی۔ اسی طرح آپ نے سورۃ زلزال جو ہے 2 رکعتوں میں یہی سورت پڑھی، اور یہ سورۃ زلزال چھوٹی صورتوں میں سے ہے۔ اور اسی طرح مغرب عشاء کی نمازیں اگرچہ آپ کی مختصر ہوتی، لمبی نہ ہوتی، لیکن کبھی کبھار آپ ان کو بھی لمبا کرتے۔ جس طرح کہ آپ ایک دفعہ آپ نے، یا بعض اوقات آپ نے مغرب کی نماز میں سورۃ الاعراف پڑھی، اور سورۃ الاعراف جو ہے تقریباً 1.25 پارے کے قریب ہے، کافی لمبی صورت ہے۔ اور عموماً آپ کا مغرب کی نماز میں یعنی ایسی صورتیں پڑھنے کا معمول تھا جو قرآن کریم کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 یا 3 صفوں پر مشتمل ہیں، اور کبھی اس سے چھوٹی بھی پڑھتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، مختلف نمازوں میں آپ کون سی نمازوں کو لمبا کرتے تھے، کون سی نمازوں کو تھوڑا چھوٹا کرتے تھے۔ تو جیسے آپ کی سنت سے ثابت ہے اسی انداز سے ہمیں یہ تلاوت کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے ابو قتادہ کی حدیث پیش کی گئی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ پڑھتے اور اس کے بعد سورتیں پڑھتے، اور پہلی رکعت کو دوسری رکعت کی نسبت زیادہ لمبا کرتے، اور ظہر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں چونکہ آپ کی سری قرات ہوتی یعنی خاموشی سے قرات کرتے بغیر آواز کے، لیکن فرماتے ہیں قتادہ کہ کبھی کبھار آپ کوئی آیت جو ہو اونچی آواز سے پڑھتے، یعنی خاموشی سے تلاوت کرتے کرتے اس دوران جو ہے کوئی آیت جو ہے وہ بلند آواز سے پڑھتے۔ اسی طرح عصر کی نماز میں بھی فرماتے ہیں کہ آپ فاتحہ پڑھتے، فاتحہ کے بعد دوسری صورتیں پڑھتے، اور پہلی رکعت کو دوسری رکعت کی نسبت لمبا کرتے۔ تو یہ انداز تھا آپ کا ظہر عصر کی نمازوں کا۔ اور اسی طرح فجر کی نماز کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ فجر کی نماز میں بھی آپ کی پہلی رکعت جو ہے لمبی ہوتی اور دوسری رکعت اس سے کم ہوتی، اور یہ عموماً آپ کا انداز تھا نمازوں میں کہ پہلی رکعت جو ہے وہ زیادہ لمبی ہوتی اور دوسری رکعت اس کی نسبت کچھ کم ہوتی۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نمازوں میں تلاوت کی، قرات کی۔ ویسے آدمی کو جو میسر ہو پڑھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان فقرؤ ما تیسر من القرآن، کہ جو تمہیں میسر ہو قرآن میں سے پڑھو۔ تو یہاں پر کسی کو چھوٹی صورت کو، بڑی صورت کو، چند آیتیں جو بھی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ اس میں دیکھا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، آپ کی سنت کیا ہے، اس پر عمل پیرا ہوا جائے۔ اور اگر کوئی امام ہے، امامت کروا رہا ہے، تو وہ امام کے حوالے سے ہم صاحب کا ابواب میں پڑھ کے آئے ہیں کہ آپ نے امام کو اس بات کی تعلیم دی کہ جب وہ لوگوں کو جماعت کروائے تو تخفیف کرے، یعنی نماز کو زیادہ لمبا نہ کرے، لیکن اس تخفیف کا، اس کو زیادہ لمبا نہ کرنے کا اس کا قاعدہ کلیہ کیا ہے، اس کا ضابطہ کیا ہے؟ اس کا ضابطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جتنی آپ لمبی کرتے تھے امام کو چاہیے کہ نمازوں کو اتنا ہی لمبا کرے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جس طرح کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ما صلیت خلف امام قط اخف صلاۃ ولا اتم صلاۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی کہ جو نماز خفیف بھی ہو، ہلکی پھلکی بھی ہو، اور ہر لحاظ سے مکمل تمام بھی ہو۔ یعنی آپ کی نماز جو ہے وہ لمبی بھی نہیں ہوتی تھی، خفیف ہوتی تھی، لیکن ہر لحاظ سے مکمل ہوتی تھی۔ تو اس کا معنی کیا ہوا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تخفیف کرنے کا حکم دیتے امام کو تو اس تخفیف کا، اس نرمی کا جو قاعدہ کلیہ اس کا ضابطہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے کتنی تخفیف کی تھی، کتنی نرمی کی تھی، کتنی نماز کو ہلکا کیا تھا. تو امام کو چاہیے کہ اسی سنت کے مطابق نماز کو ہلکا رکھے، نہ تو اپنی مانی پر چلے اور نہ ہی لوگوں کی خواہشات ان کا پیچھا کرے. کیونکہ ہوتا کیا ہے، بعض اوقات جب لوگوں کو جلدی نمازیں پڑھنے کی تربیت ملی ہوتی ہے، ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے، اور لمبا قیام، لمبی تلاوت سننے کی ان کی معمول نہیں ہوتا، تو چاہتے ہیں کہ فاتحہ کے بعد کوئی ایک آدھ چھوٹی سی آیت پڑھی جائے اور نماز ختم کر دی جائے. تو اس لیے امام کو چاہیے کہ اس موقع پر امامت کرواتے ہوئے دیکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، آپ کی سنت کیا ہے، اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے. تو یہ ہے فاتحہ کے بعد کی قرات کا معاملہ، اور یہ اس کا حکم کیا ہے کہ سنت ہے، پڑھنا چاہیے، تلاوت کرنا چاہیے پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ کے بعد، جبکہ تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف فاتحہ ہی پڑھنا کا ذکر آتا ہے. ہاں کبھی کبھار جس طرح کہ ظہر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلاوت ہوتی ہے اس سے پتہ چلتا کہ آپ فاتحہ کے بعد بھی شاید کچھ آیتیں پڑھتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ بھی کہ اصل تو سنت یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس کے مطابق یہ تلاوت قرات کی جائے. لیکن اس میں بھی اگر امام دیکھتا ہے کہ کوئی ایسی حالت پیدا ہوتی ہے کہ جس میں نماز کو جلدی مکمل کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی تلاوت کو ہلکا پھلکا رکھے اور کم کر کے نماز کو یعنی کہ جلدی ختم کرے. اس کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس طرح کہ ابو قتادہ کی حدیث یہی بھی فرماتے ہیں کہ میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں نماز پڑھانے کے لیے، اور میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں لمبی تلاوت کروں. تو تلاوت کے دوران میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، یعنی تلاوت کرنا زیادہ چھوڑ دیتا ہوں اور نماز کو مختصر کر کے مکمل کرتا ہوں. کس لیے؟ کہ تاکہ بچہ جو رو رہا ہے اس کی ماں کو مشکل نہ ہو. صحیح مسلم کی یا صحیح بخاری کی حدیث ہم کو حقیقت میں 2 بڑے سبق دیتی ہے. ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عورتیں، خواتین نماز پڑھا کرتی تھیں. ہمارے ہاں عورتوں کے اوپر مسجدوں کو جو حرام کر دیا گیا ہے، مسجدوں میں ان کا داخلہ بند کیا گیا ہے، یہ حقیقت میں سنت کے سراسر خلاف ہے. اور دوسرا یہ بھی کہ بچوں کو مسجد میں لے کے آنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کا معمول تھا. ہاں یہ ضرور ہے کہ بچوں کو، اگر بچہ اس عمر کا ہے کہ جو بھاگنے دوڑنے والا ہے، کچھ شرارتیں کرنے والا ہے، اس کو کنٹرول کرنا، اس کو قابو رکھنا ضروری ہے تاکہ لوگوں کی نمازیں ڈسٹرب نہ کرے. لیکن یہ نہیں کہ بچوں کا داخلہ مسجد میں منع ہو، جس طرح کہ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر بعض جگہوں پر دیکھا جاتا ہے. اور خاص طور پر ہمارے بڑے بوڑھے بزرگ بچے کو دیکھ لیتے ہیں تو ڈانٹتے ہیں اور نکالتے اس کو. اب بچوں کو جب مسجد میں آنے کی تربیت نہیں ہوگی تو کیسے نماز پڑھیں گے، کیسے ان کی نماز پر تربیت ہوگی؟ اس لیے بچوں کو مسجد میں لایا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور باقاعدہ بچوں کو بڑوں کے پیچھے ان کی صفیں بنتی تھی. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کا دیکھ بھال کرنا، شرارتیں کرنے سے، اس طرح کی چیزوں سے ان کو روکنا تاکہ لوگوں کی نمازیں ڈسٹرب نہ ہوں، خراب نہ ہوں. اس کے بعد 120 نمبر مسئلہ میں اگر کسی کو نماز میں جو تلاوت ہے وہ نہ آتی ہو، یا نماز کے اذکار جو ہیں وہ اس کو یاد نہ ہوں، تو اس کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا؟ ہاں یہ اہم ترین وہ مسائل ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ سبھی سیکھیں اور جانیں. سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں قرآن مجید میں سے مجھے کچھ پڑھنا نہیں آتا، میں قرآن میں سے کچھ بھی پڑھ نہیں سکتا، تو مجھے سکھائیے کہ میں کیا کروں، قرآن کی جگہ پر کہ میں کیا پڑھوں. آپ مانتے ہیں کہ تم قرآن کریم کی تلاوت اگر تم کو نہیں کرنا آتی، کچھ بھی تم کو آیتیں صورتیں کوئی بھی نہیں آتی، تو نماز میں کھڑے ہوئے تم یہی پڑھتے رہو. کیا پڑھتے رہو؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. یہ 5 کلمات ہیں
جو حقیقت میں بہت عظیم کلمات ہیں، لیکن یہ اس کے لیے ہیں کہ جس کو بالکل جو معذور ہو، قرآن کریم میں سے کچھ نہ پڑھنے پر قادر ہو، کچھ بھی نہ پڑھ سکتا ہو، نہ کوئی چھوٹی صورت، نہ کوئی بڑی صورت، نہ کوئی آیتیں، کچھ بھی تلاوت نہ کر سکتا ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ وہ یہ اذکار کرتے رہیں۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے انہی اذکار پر چلتے رہیں، بلکہ ان کو کوشش کرنا چاہیے کہ حتی الامکان قرآن کریم کی کچھ صورتیں کو آیتیں یاد کرے اور نماز میں ان کو پڑھا کرے، اور اس طرح نماز کے باقی اذکار بھی یاد کرنے کی کوشش کرے، تاکہ ان کی نمازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے آپ کی سنت کے مطابق ہوں۔ لیکن جب تک وہ معذور ہے، اس کے لیے اس کی مجبوری ہے، اس وقت تک وہ تلاوت کی قرات کی جگہ پر یہ اذکار پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ تھا قیام نماز کے اندر۔ اس قیام کے بعد جو اگلا رکن ہے نماز کا، وہ ہے رکوع کا۔ تو چنانچہ اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز پڑھنے والا یہاں سے رکوع کو جائے گا، اور جو صحیح بخاری مسلم کی احادیث ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح فرماتے ہیں ابو ہریرہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اٹھتے بیٹھتے وقت جو ہے وہ تکبیر کہتے تھے، تو اسی رکوع کو جاتے ہوئے بھی تکبیر کہیں گے۔ اور تکبیر کہنے کے ساتھ ایک اور سنت ہے جس کا ہم نے سابقہ درس میں ذکر کیا تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جب نماز شروع کرتے تو اس وقت ہاتھ اٹھاتے، رفع الیدین کرتے، اور جب رکوع کو جاتے تو اس وقت رفع الیدین کرتے، ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع سے اٹھتے تو اس وقت بھی رفع الیدین کرتے، ہاتھ اٹھاتے، اور جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے۔ تو ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں ان 4 جگہوں پر آپ کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا کرتا تھا۔ اور اسی طرح کی وائل ابن حجر کی حدیث ہے، وہ بھی اسی طرح سے آپ کی نماز کی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ اور وائل ابن حجر ان صحابہ میں سے ہیں کہ جو آپ کے آخری ایام میں آپ کے پاس آئے تھے اور آپ سے دین سیکھا، اسلام کی تعلیمات سیکھیں، اور جو کچھ انہوں نے دیکھا اور سیکھا تھا اس کو آگے نقل کیا احادیث کی شکل میں۔ تو چنانچہ احادیث جو ہے اس پر ایک نہیں بلکہ 10 احادیث ہیں، حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس موضوع پر، اس ٹاپک پر، رفع الیدین کے اس موضوع پر باقاعدہ الگ سے کتاب لکھی ہے، اور اس میں لکھتے ہیں لم يثبت عن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لم يرفع يديه، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی سے ایسا ثابت نہیں ہے کہ اس نے نماز میں رفع الیدین نہ کی ہو۔ اور مزید یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک روایت کے اندر، ایک حدیث کے اندر جو یہ آتا ہے کہ آپ نے شروع میں ہاتھ اٹھائے اس کے بعد نہیں اٹھائے، امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے، یہ روایت جو ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس قابل نہیں کہ اس کو حجت بنایا جا سکے۔ علی کل حال یہ مسئلہ ہمارے یہاں بہت بڑے اختلافی مسائل میں سے ہے، لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی دین کا اتنا بڑا بنیادی مسئلہ نہیں ہے کہ جس پر کفر ایمان کی کوئی حکم صادر ہوتا ہو۔ اس لیے ہم ان مسائل کو سیکھیں ضرور، جانیں ضرور، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امت کے اندر اختلاف، انتشار پیدا نہ ہونے دیں۔ اس طرح کے مسائل کو ایشو بنا کر کھڑے کر کے فرقے جماعتیں بنا لینا اور دھڑا بندیاں کر لینا، یہ اسلام کے منہج کے خلاف ہے۔ تو علی کل حال یہ سنت ضرور ہے، اور ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد رکوع، ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کو جائیں گے، اور رکوع کیسے کرنا ہے اس حوالے سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، جس طرح کہ مسئلہ نمبر 122 میں آپ کے سامنے ہے، کہ آپ جب رکوع فرماتے تو اپنا سر اور کمر دونوں کو برابر رکھتے، سر کمر دونوں برابر ہوتے، نہ سر اونچا ہوتا نہ نیچا ہوتا، کمر کے برابر ہوتا۔ اور 123 میں کیا ہے کہ رکوع میں ہاتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر جماتے۔ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے آپ کی نماز کی طریقہ کار نقل کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ جب آپ رکوع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ گھٹنے پر مضبوطی سے جما دیتے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح رکوع میں یہ بھی ہے
کہ کمر کو لمبا کیا جائے، کمر کو کھینچا جائے، یعنی کمر کو ٹیڑھا کر کے اس کو اس انداز سے کریں گے تو رکوع صحیح نہیں ہوگا اور سنت کے مطابق نہیں ہوگا۔ آپ کیا کرتے، کمر کو سیدھا لمبا کرتے، حتیٰ کہ بعض روایات میں ہے جس طرح کہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ اگر آپ کی کمر پر پانی ڈال دیا جاتا تو کھڑا ہو جائے، اس قدر آپ کی کمر سیدھی ہوتی، اور سیدھی کرنے کے لیے لازماً کمر کو تھوڑا کھینچا جائے، لمبی کی جائے تو تب سیدھی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ ہاتھ رکھنے کے حوالے سے کہ دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر جمائیں گے، اور اس میں ابو مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو اپنی ہتھیلی کو گھٹنے پر رکھتے اور انگلیاں جو ہیں وہ گھٹنے سے نیچے ہوتی، اور اس انداز سے گھٹنے کو پکڑا ہوتا تو یہ ہتھیلیاں اس انداز سے گھٹنوں پر جمی ہوتی اور کمر سیدھی ہوتی، اور بازو جو ہیں وہ پہلو سے دور ہوتے، وَإِجَافَ بِمِرْفَقَيْهِ، اور اپنے دونوں بازوؤں کو جو ہے پہلو سے دور رکھتے، یعنی پہلو کے ساتھ ملا کر نہیں۔ تو اس میں ہمیں رکوع کی کیفیت کا اندازہ ہو رہا ہے، اور یہ ابو داؤد کی اور ترمذی کی حسن حدیث ہے۔ اس طرح سے رکوع کر کے رکوع میں کرنا کیا ہے، پڑھنا کیا ہے۔ رکوع میں یہ بھی ہے کہ رکوع کو اطمینان سے کیا جانا۔ ہم جانتے ہیں کہ چور مختلف طرح کے ہوتے ہیں، کوئی مال کی چوری کرتا ہے، کوئی روزوں کا چور ہوتا ہے، اور ایسے ہی نمازوں کے بھی چور ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس طرح کہ سیدنا ابو قتادہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق من الصلاۃ، کہ سب سے بدترین وہ چور ہے کہ جو نماز میں چوری کرتا ہے، نماز کی چوری کرتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ وکیف یسرق من الصلاۃ، کہ نماز کی چوری کیسے ہوتی ہے؟ تو آپ میں کہ لا یتم رکوعها ولا سجودها، کہ وہ رکوع اور سجدہ مکمل نہیں کرتا۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ جو نماز میں رکوع سجدہ صحیح مکمل طور پر نہیں کرتا، اطمینان سے نہیں کرتا، وہ نماز کا چور ہے، اور نہ کہ چور ہے بلکہ ممکن ہے کہ اس کی نماز ہی قابل قبول نہ ہو۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی نماز کو نہیں دیکھتا کہ جو نماز رکوع اور سجدہ میں مطمئن نہیں ہوتا، رکوع اور سجدہ سیدھے طور پر نہیں کرتا۔ اس لیے رکوع کریں، رکوع میں مطمئن ہو کر رکوع کریں، اور جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان کی گئی ہے کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر ہوں اور کمر سیدھی ہو اور بازو پہلو سے دور ہوں، اور اس انداز سے سر جو ہے کمر کے برابر ہو، اس انداز سے رکوع کیا جائے مطمئن ہو کر۔ اور اس رکوع میں پڑھنا کیا ہے جو ہم سبھی جانتے ہیں کہ سبحان ربی العظیم۔ آپ میں کہ جب آیات نازل ہوتی ہے سبح باسم ربک العظیم، آپ ماتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کو رکوع میں پڑھا کرو، اپنے رکوع میں اپنے رب کی تعظیم بیان کیا کرو۔ تو سبحان ربی العظیم ہم یہ پڑھیں گے، اور اسی طرح اور بھی دعائیں آتی ہیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں یہ دعا پڑھتے تھے۔ یعنی رکوع اور سجدہ میں مختلف طرح کی وہ دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور بہتر افضل یہ ہے کہ ہم کو یہ سبھی دعائیں آتی ہوں، اور ہم ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ دعائیں رکوع میں پڑھ سکتے ہیں، رکوع اور سجدہ میں، یعنی ان میں سے کہ ایک دعائیں جو ہیں ان کو جمع کر سکتے ہیں، ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اور سبحان ربی العظیم کتنی بار کہا جائے؟ ہمارے ہاں عام طور پر علماء کہتے ہیں کہ ایک بار کہنا واجب ہے، اور کم از کم 3 مرتبہ کہنا یہ نماز کے کمال میں سے ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اور سجدہ میں تسبیحات کا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ کہنا اس سے کہیں زیادہ تھا۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ انس بن مالک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جلیل القدر صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے جماعت کروائی یا جماعت کرواتے تھے تو انس بن مالک کے رکوع اور سجدہ جو ہے اتنا لمبا ہوتا تھا کہ جس میں آدمی بڑی اطمینان تسلی سے 10 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھ سکتا ہو۔
سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ 10 مرتبہ جس میں کہہ سکتا ہو تو آپ کا رکوع اور سجدہ اتنا لمبا ہوتا تھا۔ تو اس لیے صرف 3 دفعہ نہیں بلکہ سنت جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے، اور آدمی کو چاہیے کہ مطمئن ہو کر رکوع کرے، اور اسی طرح سجدہ کے آگے بیان آ رہا ہے تو اس میں ان تسبیحات کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرے، اور مختلف یہ دعائیں جو آپ سے ثابت ہیں رکوع کی ہوں یا سجدے کی ہوں، ان دعاؤں کو پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ مسئلہ نمبر 126 میں رکوع اور سجدہ میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا منع ہے۔ یہاں پر ایک اور مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے کہ 2 حالتیں ہیں نماز کی کہ جس میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، وہ رکوع اور سجدہ ہے جس کے بارے میں آپ کا فرمان ہے، جس طرح کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے الا انی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، کہ خبردار اے لوگو یا سن لو اے لوگو کہ مجھے اور آپ سے مراد یعنی آپ اور آپ کی امت کہ ہمیں قرآن کو رکوع اور سجدہ میں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، تو اس لیے رکوع میں یہ دعائیں پڑھیں گے لیکن کوئی قرآن کریم کی آیات یا تلاوت نہیں کریں گے۔ اس کے بعد رکوع سے کھڑے ہونا ہے، اور کھڑے ہوتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے، اور سمع اللہ لمن حمدہ معنی کیا ہے کہ اللہ نے سن لیا اس کی بات کو جس نے اس کی تعریف کی، تو یہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اور رکوع کے بعد کھڑے ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی مطمئن ہو کے کھڑا ہو۔ وہ ہم نے نماز کے طریقہ کار کے شروع میں ایک حدیث کا ذکر کیا تھا کہ جس میں آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جو جلد نماز پڑھ کے چلنے لگا، تو آپ نے اس کو جو نماز کا طریقہ سکھایا اس کو کیا فرمایا، رکوع کو مطمئن ہو کے کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ ثم ارفع حتی تعتدل قائما، کہ رکوع کے بعد پھر کھڑے ہو حتیٰ کہ تم سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اور حتیٰ کہ آپ کے متعلق آتا ہے حتیٰ یرجع کل فقار مکانہ، حتیٰ کہ آپ کا ہڈی جوڑ جو ہے اپنی اپنی جگہوں پر واپس آ جاتا، اور آپ کا رکوع کے بعد اتنی لمبا کھڑا ہونا ہوتا جس طرح کہ انس بن مالک ان کے بارے میں آتا ہے، ابو حمید فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے سیدھے کھڑے ہو جاتے یہاں تک کہ آپ کی ہر ہڈی جوڑ اپنی جگہ پر واپس آ جاتا، اور انس بن مالک بارے میں آتا ہے کہ وہ رکوع کے بعد اتنی دیر کھڑے ہوتے حتیٰ کہ پیچھے والوں کو وہم ہوتا کہ کہیں آپ بھول تو نہیں گئے۔ ثابت البنانی جو انس بن مالک کے شاگرد ہیں بیان فرماتے ہیں کہ جب انس بن مالک جماعت کرواتے تو رکوع کے بعد اتنی دیر تک کھڑے ہوتے کہ ہمیں وہم ہوتا کہ کہیں ابھی انس بن مالک بھول تو نہیں گئے، سمجھتے ہوں کہ میں رکوع سے پہلے ہوں۔ تو یعنی اس کا معنی کیا ہوا کہ رکوع کے بعد لمبا کھڑا ہونا، اطمینان سے سیدھے ہو کے کھڑے ہونا یہ ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ سیدھے کھڑے ہوں، اور یہ بھی سنت ہے کہ اس میں طویل کھڑا ہو جائے۔ اور اگر ہم دعاؤں کو دیکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر دعائیں پڑھتے تھے تو پتہ چلے گا کہ واقعہ ہی رکوع کے بعد آپ کا کھڑے ہونے کا سلسلہ ہمارے عام لوگوں جیسا نہیں تھا۔ ہمارے عام لوگوں کو جو دیکھا جاتا کیا دیکھتے ہیں کہ رکوع کے بعد تھوڑا سا سر اٹھایا، سیدھے کھڑے ہونے کی توفیق بھی نہیں ہوتی اور وہیں پر سجدے کو گر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہ ایسی نمازوں کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد کھڑے ہوتے، سیدھے ہو کر کھڑے ہوتے، اور اسی بات کی آپ نے تعلیم دی، اور دیر تک کھڑے ہو کر دعائیں کرتے۔ تو ایسے آپ کی دعائیں کیا ہوتی؟ رکوع کے بعد جو ہے جب کھڑے ہوتے، جس کو ہمارے ہاں قومے کا نام دیا جاتا ہے، تو اس میں آپ سے مختلف دعائیں ثابت ہیں۔ سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد واو کے ساتھ، یا اللہم ربنا لک الحمد اللہم ربنا ولک الحمد، یہ سارے ہی سیغے سارے ہی انداز احادیث سے ثابت ہیں۔ تو اس میں سے کوئی بھی کہہ سکتے ہیں ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اس دعا کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے جب یہ دعا پڑھی، آپ نے کلمات سنے، تو آپ نے نماز کے بعد پوچھا کہ یہ دعا پڑھنے والا کون تھا؟ تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ جو اس دعا کا اجر ثواب لکھنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے تھے۔ یعنی کیا معلوم ہوا کہ اس قدر عظیم دعا ہے کہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اور پھر آپ اسی پر نہیں بلکہ اس سے اور بھی زیادہ دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی آپ کی جو دعائیں آتی ہیں وہ کیا ہے
ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ یہ ساری دعا آپ رکوع کے بعد کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، اور اس دعا سے ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ رکوع کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی دیر تک کھڑے ہونا سنت ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگ سر بھی سیدھا نہیں کرتے، کمر بھی سیدھی نہیں کرتے اور وہیں پر سجدے کو گر جاتے ہیں، ان کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں ہے۔ ان کا یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، اور آپ نے کبھی بھی ایسی نماز نہیں پڑھی کہ جس میں رکوع کے بعد سیدھے کھڑے رہے ہوئے ہوں۔ تو اس لیے یہاں پر سیدھے کھڑے ہونا ہے اور یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے کہ رکوع کے بعد جب کھڑے ہوں گے تو کیا ہاتھ باندھیں گے یا کھلے چھوڑیں گے؟ اور یہ مسئلہ بھی آپ سبھی لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے مختلف اس میں انداز ہیں، کوئی ہاتھ باندھتے ہیں، کوئی چھوڑتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگرچہ یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو ٹوک طور پر اور کھلے الفاظ سے کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس میں خصوصاً اس جگہ کے حوالے سے ذکر آیا ہو کہ یہاں پر ہاتھ کھلے چھوڑے جائیں یا باندھے جائیں۔ نہ باندھنے کی اور نہ کھلے چھوڑنے کی دو ٹوک طور پر اور پوری صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ کوئی حدیث نہیں ہے، اور اس لیے اس مسئلے کو اجتہادی مسائل میں سے کہا جاتا ہے کہ جن علماء کے اجتہاد کے مطابق یہ تھا کہ اس میں ہاتھ باندھنا چاہیے وہ باندھتے ہیں، اور بعض علماء نے دیکھا کہ یہاں پر ہاتھ چھوڑنا زیادہ بہتر ہے وہ چھوڑتے ہیں۔ لیکن اگر ہم احادیث کو دیکھنا چاہیں تو معلوم یہ ہوگا کہ شاید ہاتھ باندھنا زیادہ قریب ہے، ہاتھوں کو باندھنا زیادہ قریب ہے۔ وہ کس لیے؟ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نماز میں جب کھڑے ہوتے تو اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے۔ اب جب کھڑے ہوتے، اور یہ کھڑا ہونا چاہے رکوع سے پہلے ہو یا رکوع کے بعد ہو، دونوں ہی کھڑے ہونے کا ہے۔ اور اسی طرح وائل بن حجر کی دوسری حدیث ہے کہ کہتے کہ میں اس بات کی کوشش کی کہ میں دیکھوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہے، تو فرماتے ہیں کہ آپ نماز کے بعد جب کھڑے ہوتے تو اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے، یعنی کہ اپنے نماز رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے تو دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے۔ یعنی بعض حدیثوں میں وضاحت ہے اس بات کی کہ آپ واقعی ہی اس موقع پر جو ہے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے، لیکن عموماً احادیث جو ہیں اس میں کیا ہے کہ آپ قیام کی حالت میں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے، اور اگر قیام کو لیا جائے تو رکوع کے پہلے کا بھی قیام ہے اور بعد کا بھی قیام ہے۔ لیکن جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ یہ اس میں علماء کا اجتہادی طور پر اختلاف ہے، اس لیے اگر کوئی رکوع کے بعد ہاتھ باندھتا ہے تو بھی انشاءاللہ ٹھیک ہے اور احادیث کے ممکن زیادہ قریب ہو، اور جو نہیں بھی باندھتا وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہے، دونوں ہی اس میں کوئی مشکل بات نہیں، کیونکہ جب وضاحت صراحت نہیں ہے تو ایسے مسائل میں اختلاف کی گنجائش ہے۔ تو رکوع کے بعد کھڑے ہو کر تسلی اطمینان سے یہ دعا پڑھنے کے بعد اگلا کام جو ہے وہ سجدے کا ہے۔ سجدے کے حوالے سے کافی تفصیلات ہم چاہیں گے کہ ان کو ذرا تھوڑا تسلی اطمینان سے لیا جائے تاکہ ہم سجدے کے بارے میں جو صحیح سنت ہے اس کو جانیں۔ سب سے پہلے تو سجدے کو جاتے ہوئے کیسے جائیں؟ سجدے کو جاتے ہوئے کیا زمین پر پہلے گھٹنے رکھیں یا پہلے ہاتھ رکھیں؟ آپ دیکھتے ہیں لوگوں کے اندر اس میں اختلافات ہیں۔ بعض لوگ پہلے گھٹنے رکھتے ہیں، اور اکثر بیشتر لوگوں کا معاملہ یہی ہے، انداز یہی ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے زمین پر جاتے ہوئے پہلے گھٹنے رکھتے ہیں پھر ہاتھ رکھتے ہیں، اور اس کے مد مقابل کچھ وہ بھی لوگ ہیں کہ جو زمین پر جاتے ہوئے پہلے ہاتھ رکھتے ہیں پھر گھٹنے رکھتے ہیں۔ اس اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اس اختلاف کی وجہ جو ہے وہ روایتوں کا اختلاف ہے کہ دونوں طرف سے روایتیں آتی ہیں۔ وائل بن حجر کی حدیث ہے اور جو ابو داؤد نسائی کی حدیث ہے، اس میں کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جب سجدہ کرتے، یعنی کھڑے ہونے کے بعد جب سجدے کو جاتے تو آپ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر لگاتے، اس کے بعد گھٹنے رکھتے۔ اس حدیث میں کیا ہے؟ پہلے دونوں ہاتھ رکھنے کا ذکر ہے، یعنی بلکہ آپ پہلے اپنے دونوں گھٹنے رکھتے، پہلے ہاتھ رکھتے۔ تو اس حدیث میں پہلے دونوں گھٹنے رکھنے کا ذکر ہے، اس کے بعد ہاتھ رکھنے کا ذکر ہے۔
اور اس کے مد مقابل ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ جو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ کہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھے۔ لیکن ایک اس حدیث میں مزید جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ تم جب زمین پر جاؤ سجدہ کرنے کے لیے تو اس طرح نہ بیٹھو، اس طرح نہ جاؤ جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے، جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے اس طرح نہ بیٹھو۔ تو کیا کرو؟ پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پر لگاؤ، پھر گھٹنے زمین پر لگاؤ۔ اب یہ دونوں چیزیں اس حدیث کے اندر ایک اشکال پیدا کرتی ہیں لوگوں کے ہاں۔ ایک طرف تو آپ نے اونٹ کے بیٹھنے سے ہم کو منع کیا، اونٹ کی طرح بیٹھنے سے، اور دوسری طرف حکم دیا کہ پہلے ہاتھ لگائیں۔ حالانکہ اونٹ جو ہے پہلے اپنے دونوں اگلی ٹانگیں نیچے اتارتا ہے اور پھر پیچھے ٹانگیں نیچے اتارتا ہے، تو اگر پہلے ہاتھ لگاتے ہیں پھر تو اونٹ کی مشابت ہو گئی۔ اس لیے اس حدیث کے حوالے سے بعض علماء کا کلام ہے، جیسے کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے علماء نے کہا ہے کہ اس حدیث کے اختلافات میں، یعنی اس حدیث کے الفاظ میں اختلافات ہیں، اور اختلاف کا معنی یعنی انداز یہ کہ راوی کو بیان کرتے ہوئے اس میں غلط فہمی ہوئی اور اس نے حدیث کے الفاظ کو پلٹ دیا، جو پہلے کہہ رہا تھا اس کو بعد میں کہہ دیا۔ تو علی کل حال اس مسئلے کے حوالے سے بھی ہم ذکر کریں گے، کہنا چاہیں گے اس مسئلے میں بھی اگر کوئی پہلے زمین پر جاتے ہوئے ہاتھ لگاتا ہے یا گھٹنے لگاتا ہے، علماء کا اتفاق ہے کہ دونوں ہی صحیح ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے پر علماء کا اجماع نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی زمین پر جاتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے پہلے ہاتھ لگاتا ہے وہ بھی صحیح ہے، اور جو پہلے گھٹنے لگا دیتا ہے وہ بھی صحیح ہے۔ دونوں ہی طرح سے علماء کا اتفاق ہے کہ دونوں ہی طرح کی چیز کی جا سکتی ہے اور دونوں ہی طرح صحیح ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو سجدے کے لیے جائیں گے زمین پر اس انداز سے، اس کے بعد سجدہ کرتے ہوئے کیا کرنا ہے، کن کن اعضاء پر سجدہ کرنا ہے، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے امرت ان اسجد علی 7 اعظم کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں یا 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ وہ 7 ہڈیاں، وہ 7 اعضاء کیا ہیں؟ فرماتے ہیں علی الجبہۃ واشار بیدہ الی انفہ کہ سب سے پہلے کیا ہے؟ پیشانی ہے، اور آپ نے پیشانی کے ساتھ ساتھ ناک کی طرف بھی اشارہ کیا کہ پیشانی اور ناک دونوں زمین پر لگیں، والیدین اور پھر دونوں ہاتھ، والرکبتین اور دونوں گھٹنے، واطراف القدمین اور پاؤں کے جو آگے کی انگلیوں کا حصہ ہے، یعنی پاؤں کی انگلیاں، اطراف کے معنی طرف، یعنی پاؤں کی انگلیوں کا حصہ۔ اور یہ پاؤں کی انگلیوں کا حصہ اس لیے کہا کیونکہ یعنی کہ پاؤں کی ساری پانچوں کی پانچوں یعنی کہ انگلیاں جو ہیں ہر پاؤں کی، وہ اکثر اوقات ان سبھی کا زمین پر لگنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اطراف الاصابع کا نام دیا کہ پاؤں کی انگلیوں کا حصہ۔ لیکن پاؤں کی انگلیاں صرف زمین کے ساتھ ٹچ نہ ہوں، جس طرح کے بعض لوگ کرتے ہیں کہ صرف پاؤں کی انگلی کا ناخن ٹچ ہوتا ہے زمین سے، بلکہ کوشش کی جائے کہ انگلیوں کو قبلہ کی طرف رخ کر کے تھوڑا دبایا جائے، اور واقعی ہی سبھی انگلیاں یا جتنی بھی انگلیاں زمین پر لگ سکتی ہیں ان کو لگانے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ ہے یعنی کہ دونوں پاؤں، دونوں ہاتھ بھی اور دونوں گھٹنے بھی اور دونوں پاؤں بھی 6 یہ ہو گئے، اور 7واں کیا ہے؟ وہ پیشانی اور ناک۔ تو آپ مانتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان 7 اعضاء پر سجدہ کروں۔ اور پھر مزید یہ بھی سجدہ کے حوالے سے کہ سجدہ بھی جس طرح میں رکوع کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ مطمئن ہو کر کیا جائے، اس میں جلد بازی نہ کی جائے، اور سجدہ میں بازو زمین پر نہ بچھائے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا سجد احدکم فلا یفترش یدیہ افتراش الکلب کہ جب تم میں کوئی سجدہ کرے تو جیسے کتا اپنے بازو پھیلا دیتا ہے زمین پر، تم ایسے بازو نہ پھیلاؤ۔ تو اس میں ایک چیز معلوم یہ ہوئی کہ سجدہ کرتے ہوئے بازو، ہاتھ تو زمین پر رکھیں گے، ہتھیلیاں زمین پر لگی ہوں گی، اور انگلیوں کو رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہوگا، ملی ہوں گی انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن یعنی کہ ہتھیلیوں کے پیچھے کوہنی اور بازو جو ہیں یہ زمین سے اٹھے ہوں گے، زمین سے بھی اٹھے ہوں گے اور پہلوؤں سے بھی دور ہوں گے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نحا یدیہ عن جنبیہ، صحیح مسلم کی حدیث میں، صحیح بخاری کہ آپ کے بارے میں کہ آپ جب سجدہ کرتے تو اپنے دونوں بازو جو ہیں ان کو اپنے پہلو سے دور رکھتے، اور بلکہ
دوسری روایت میں جو صحیح بخاری کی روایت ہی ہے کہ آپ اتنا ان کو دور رکھتے، بازوؤں کو پہلوؤں سے دور کرتے کہ حتیٰ کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آتی. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ کے ان کے بازو جب پہلو سے دور رکھتے تو اس قدر درمیان میں فاصلہ ہوتا بازوؤں کو اور پہلوؤں کے کہ اگر بکری کا چھوٹا بچہ گزرنا چاہے تو گزر سکتا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ساری باتیں اس لیے بیان ہو رہی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ سجدہ کی حالت میں بازو جو نہ تو زمین پر لگائیں گے، صرف ہتھیلی زمین پر لگے گی، اور نہ ہی بازوؤں کو پہلوؤں کے ساتھ چپکائیں گے اور نہ ہی رانوں کے ساتھ چپکائیں گے، بلکہ بازوؤں کو رانوں سے اور پہلو سے دور رکھیں گے، الگ رکھیں گے. اسی طرح سجدہ کی حالت میں یہ بھی ہے کہ دونوں پاؤں گڑے ہوں، سیدھے ہوں، دونوں پاؤں سیدھے زمین پر گڑے ہوں. جس طرح کہ ام المؤمنین عائشہ کی حدیث ہے کہ ایک دن رات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہ تھے، اندھیرا تھا کمرے میں، تو ام المؤمنین عائشہ کو جستجو ہوئی کہ آپ بستر پر نہیں ہیں، کہاں پر ہیں؟ تو فرماتی ہیں کہ میرا اندھیرے میں جب آپ کو ٹٹولا تو میرا ہاتھ جو ہے آپ کے دونوں پاؤں پر پڑتا ہے. آپ کے دونوں پاؤں کھڑے تھے اور آپ سجدہ کی حالت میں تھے. اب سجدہ کی حالت میں دونوں پاؤں کھڑے ہو کر ایک ہاتھ کے نیچے کب آئیں گے؟ جب دونوں پاؤں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوں گے. اس لیے یعنی کہ بعض محقق علماء نے یہاں پر اسی مسئلے کو ترجیح دی ہے کہ سجدہ کی حالت میں دونوں پاؤں زمین پر کھڑے ہوں، سیدھے گڑے ہوں، انگلیوں کو رخ حتی الامکان قبلہ کی طرف کیا جائے، اور کیا ہے مزید یہ کہ دونوں پاؤں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوں. پاؤں کے اندر گیپ رکھنا، فاصلہ رکھ کے سجدہ کرنا، حقیقت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے کہ پاؤں کو سجدہ کرتے ہوئے دور دور رکھا جائے یا اس میں گیپ دیا جائے، بلکہ ام المؤمنین عائشہ کی اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے، جو سنن نسائی کی حدیث ہے، کہ اصل یہ کہ پاؤں ملے ہونے چاہیے. تو یہ تھی سجدے کی کیفیت. پھر سے دہراتے ہیں کہ سجدہ کرتے ہوئے پہلی بات تو 7 اعضاء پر سجدہ کرنا، اور 7 اعضاء ہی زمین پر لگے ہوں، یعنی بغیر عذر کے کسی بھی عضو کو، کسی حصے کو زمین سے اٹھانا جائز نہیں ہے. اگر کوئی فرض کرو اپنے دونوں پاؤں اٹھائے رکھتا ہے سجدہ کی حالت میں اور جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے اس نے اٹھائے رکھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے نماز کے اہم ترین اس چیز کو چھوڑ دیا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایک پاؤں کے اوپر دوسرا پاؤں کھڑا کر دیتے ہیں، تو ایسے بھی صحیح نہیں ہے، غلط ہے، کیونکہ دونوں ہی پاؤں زمین پر لگے ہونے چاہیے. تو خیر بات کر رہے تھے کہ ایک تو سجدے کی یہ کیفیت کے 7 اعضاء پر ہو، دوسرا یہ ہے کہ اور 7 اعضاء کون سے ہیں؟ پیشانی، ناک ہے، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں ہیں. اور یہ بھی کہ پاؤں جو ہیں گڑے ہوں، انگلیوں کو رخ قبلہ کی طرف ہو اور پاؤں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوں. اور یہ بھی کہ بازو جو ہیں نہ زمین پر بچھے ہوں نہ پہلو کے ساتھ لگے ہوں، بلکہ پہلو سے بھی دور ہوں اور زمین سے بھی اٹھے ہوں. اور اس طرح پیٹ بھی رانوں کے ساتھ نہ لگا ہو بلکہ رانوں سے اٹھا ہوا ہو. اور سجدہ کے حالت میں یہ بھی ہے کہ سجدہ کے حالت میں کمر کو لمبا نہیں کیا جاتا. رکوع میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ سنت ہے کہ کمر کو لمبا کیا جائے، کمر تاکہ سیدھی ہو جائے، لیکن سجدہ کی حالت میں ایسی کیفیت نہیں ہے، بلکہ سجدہ کی حالت میں کمر کو لمبا کرنے سے سجدے میں خلل پیدا ہوتا ہے اور آپ کی سنت بھی نہیں ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں کہ سجدہ کیسے کیا جاتا ہے. ام المؤمنین عائشہ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پاؤں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوں سجدہ کی حالت میں. اور اسی طرح ابن خزیمہ کی صحیح حدیث ہے کہ جس میں صحابی فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو آپ کے دونوں پاؤں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے. تو یہ ہے سجدہ کرنے کی کیفیت. اور یہ بھی کہ ہاتھ کہاں پر رکھے ہوں. ہم نے یہ تو ذکر کیا ہے کہ ہاتھ زمین پر ہوں، ہتھیلی زمین پر لگی ہوں، لیکن کہاں پر ہوں؟ جس طرح ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے، رفع الیدین کرتے ہوئے ہمارے پاس 2 اختیار تھے، چاہے تو ان کو کانوں کے برابر اٹھا لیں اور چاہیں تو کندھوں کے برابر اٹھا لیں. تو سجدہ کرتے ہوئے بھی ہاتھوں کی یہی کیفیت ہے، چاہیں تو ان کو کانوں کے برابر لے جائیں اور چاہیں تو ان کو جو ہے وہ کندھوں کے برابر رکھیں. اور دونوں طرح حدیثیں موجود ہیں. ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنی پیشانی کو زمین پر خوب ٹیکتے، اپنے بازوں کو پہلوؤں سے دور کر لیتے، اور کیا ہے وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حِذْوَ مَنْكِبَيْهِ کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر رکھتے.
یہ تو ابو حمید ساعدی کی حدیث ہے، اور ایک دوسری حدیث جو صحیح مسلم کی ہے اس میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو آپ کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ آپ کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ آپ کے سر کے درمیان ہوتے، کندھوں کے درمیان نہیں بلکہ آپ کے سر کے درمیان ہوتے، یعنی آپ کا سر جو ہے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہوتا ہے، یعنی کانوں کے برابر ہوتے۔ تو کہنے کا مقصد دونوں طرح سے کیفیتیں ثابت ہیں آپ سے، چاہیں تو سجدہ میں ہاتھوں کو کانوں کے برابر رکھ لیں لیکن کوشش کریں کہ تھوڑا دور ہو، اور اس طرح کا چاہیں تو ان کو کندھوں کے برابر رکھ لیں، دونوں طرح ہی سنت ہے۔ لیکن بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہاتھوں کو بالکل پیچھے ہی چھوڑ دیتے ہیں، گھٹنوں کے پاس ہی رکھ دیتے ہیں، یہ بھی سنت کے خلاف ہے، اور بعض لوگ ہاتھوں کو آگے لے جا کر سر کے بھی آگے کر دیتے ہیں، اور یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ سنت ہے کہ یا تو سر کے برابر ہو یا کندھوں کے برابر ہو، تو اس طرح سے ہاتھ رکھنے چاہیے زمین پر۔ تو یہ ہے سجدہ کی کیفیت جو ہم نے ذکر کی ہے۔ اب اس کے آگے مزید یہ بھی کہ سجدہ میں پڑھنا کیا ہے، سجدہ میں کیا پڑھا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ سبحان ربی الاعلیٰ کی یہ دعا، کہ جب سبح اسم ربک الاعلیٰ کی آیت نازل ہوئی تو آپ میں کہ یہ سبح اسم ربک الاعلیٰ کے جو اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے جو اللہ تعالیٰ اعلیٰ ہے، بلند ہے، اس کی تسبیح بیان کرو، تو آپ میں کہ اس کو اپنے سجدہ میں کرو کہ سجدہ میں اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ اور اسی طرح سجدہ کی بھی مختلف دعائیں ہیں، جس طرح رکوع کی ہیں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اور اس طرح کی مختلف دعائیں آتی ہیں، اور ان میں سے آپ کی یہ دعا بھی ہے جو صحیح مسلم میں ہے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ اولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، یہ بھی آپ کی سجدہ کی دعا میں سے ہیں جو ہم کو یاد ہونی چاہیے۔ اور مزید یہ بھی کہ سجدہ میں آدمی اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم کی حدیث میں، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ بندہ اللہ کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدہ کی حالت میں ہو۔ تو پھر کیا ہے، آپ ماتے فاجتہدوا فی الدعاء، تو سجدہ میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی کوشش کرو، فقامن ان یستجاب لکم، یعنی کہ قریب ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو اس لیے سجدہ کی حالت میں آدمی کو سجدہ کے اذکار کرنے کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ہم نے پہلے ذکر کیا ہے رکوع کے حوالے سے کہ آپ کا فرمان ہے کہ رکوع اور سجدہ میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، رکوع اور سجدہ میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو سجدہ میں بھی دعائیں کریں گے لیکن قرآن نہیں پڑھیں گے۔ ہاں وہ دعائیں جو قرآنی دعائیں ہیں وہ دعا کے انداز سے پڑھی جا سکتی ہیں، کہی جا سکتی ہیں، جس طرح ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ قرآنی دعا ہے۔ لیکن آپ جب سجدہ میں یہ دعا کریں گے تو دعا کر رہے نہ کہ قرآن پڑھ رہے، اس کا معنی کہ یہ دعا کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اور بھی قرآن کے اندر جو مختلف طرح کی دعائیں ہیں تو سجدہ کے حالت میں وہ دعائیں کی جا سکتی ہیں دعا کے انداز سے، نہ کہ قرآن کی تلاوت کے انداز سے۔ تو قرآن کی تلاوت سے منع کیا گیا ہے، لیکن دعا کے طور پر وہ آیتیں وہ چیزیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ سجدہ کے لیے مزید یہ بھی کہ سجدہ کے دوران ہم نے ذکر کیا ہے کہ بازو اصل یہ ہے کہ وہ پہلو سے دور ہوں، زمین سے اٹھے ہوں، لیکن بعض اوقات سجدہ لمبا ہوتا ہے اور اتنی دیر تک کونیوں کو اٹھا کے رکھنا، بازوؤں کو اٹھا کے رکھنا آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو اس حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ پھر تم اپنے بازوؤں کو رانوں کے ساتھ لگا کے ٹیک دے سکتے ہو۔ آپ کو جب شکایت کی گئی اس بات کی کہ لمبے سجدے میں ہمارے لیے بازوؤں کو کھڑے رکھنا مشکل ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا استعینوا بالرکب، تو پھر اپنے بازوؤں کو جو ہے وہ اپنے رانوں کے ساتھ لگا دو اور اس سے تم کو سہارا مل جائے گا۔ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ اس طرح سجدہ کرتے ہوئے بعض اوقات آدمی جہاں پر نماز پڑھ رہا ہے وہاں پر آگے مٹی ریت اس طرح کی جگہ ہوتی ہے، تو وہاں اس کے بارے میں کیا ہے کہ اگر کوئی سامنے ایسی جگہ ہے جو ہموار نہیں ہے، برابر نہیں ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ نماز سے پہلے اس کو برابر کر لے تاکہ نماز کے اندر خلل پیدا نہ ہو۔ لیکن فرض کرو نماز شروع کرنے کے بعد پتہ چلا کہ آگے کی جگہ ہموار نہیں ہے یا اس کو ہموار کرنے کی ضرورت ہے، تو آپ مانتے ہیں کہ اگر ضرورت بھی ہے تو پھر ایک دفعہ کرو، یہ نہیں کہ جب بھی سجدہ میں جاؤ تو اس کو برابر کرنے بیٹھ جاؤ، بلکہ صرف ایک دفعہ اس کو کر لو، اس کے بعد دوبارہ نہ کرو۔ اسی طرح سجدہ کے حوالے سے یہ بھی تعلیم دی گئی ہے
کہ اگر آدمی سجدہ کرتے ہوئے کسی چیز پر سجدہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، جس طرح کہ ام المومنین عائشہ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت کا پردہ ہوتا ہے، عورت کی اوڑھنی ہوتی ہے، آپ کے سامنے سجدہ کی جگہ پر وہ بچھائی گئی اور آپ نے اس پر سجدہ کیا۔ اور جو چیز علماء نے مکروہ کہی ہے وہ کیا ہے کہ آدمی کے جسم کے اوپر جو کپڑے ہیں، فرض کرو سر پر پگڑی ہے یا اپنے جو پہنے ہوئے کپڑے قمیض وغیرہ ہیں، اس کا کوئی حصہ بچھا دیا جائے، اس پر سجدہ کیا جائے۔ علماء نے اس چیز کو مکروہ کہا ہے، ورنہ سجدہ کی حالت میں کوئی بھی چیز سامنے رکھی جا سکتی ہے، اور خصوصاً اگر ضرورت ہو تو۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم بعض اوقات آپ کے پیچھے نماز پڑھتے اور شدید گرمی کا وقت ہوتا، چونکہ آپ کی مسجد میں کوئی اس وقت کارپیٹ اس طرح کی چیزیں نہ تھیں، کنکر تھے۔ اب کنکر جو ہے دھوپ سے، گرمی سے گرم ہوتے ہیں، تو مانتے ہیں کہ ہم بعض اوقات گرمی کی شدت کی وجہ سے سجدہ نہ کر پاتے، حتیٰ کہ سجدہ کی جگہ پر کوئی چیز کا کپڑا رکھتے پھر اس پر سجدہ کرتے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ سجدہ کی حالت میں اصل میں یہ ہے کہ آدمی براہ راست زمین پر سجدہ کرے، لیکن اگر کوئی ضرورت ہے سجدہ کرنے کے حوالے سے، کوئی گرمی کا موسم ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے، تو آدمی سر کے نیچے، پیشانی کے نیچے اس کو رکھ سکتا ہے۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ ہمارے ہاں جو شیعہ حضرات وہ بعض اوقات مٹی کی ٹھیکریاں اس طرح کی چیزیں رکھتے ہیں، یہ لکڑی کے بنائے ہوئے ان کے مختلف ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو سر کے نیچے رکھتے ہیں، پیشانی کے نیچے، تو یہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سراسر خلاف ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی چیز نہ کی ہے اور نہ کرنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن ہم بات کر رہے تھے کہ اصل یہ ہے کہ سجدہ زمین پر ہو براہ راست، لیکن اگر زمین پر سر رکھنے میں، سجدہ کرنے میں مشکل ہوتی ہو تو درمیان میں کوئی چیز رکھی جا سکتی ہے۔ سجدہ کرنے کے بعد اطمینان سے، تسلی سے، اس کے بعد سجدہ سے اٹھ کے بیٹھیں گے، جس کو ہمارے ہاں اردو میں قاعدہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اب قاعدہ کیسے کرنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے؟ دیکھیے، ہم جس طرح ذکر کر رہے ہیں کہ کیسے صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی ایک ایک کیفیت بیان کی، تو دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھا جاتا ہے اس کے بارے میں جس طرح کی ام المومنین عائشہ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ کان یفرش رجلہ الیسریٰ وینصب رجلہ الیمنیٰ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائیں پاؤں جو ہے اس کو گاڑ لیتے تھے، سیدھا کھڑا کر لیتے تھے، اور بایاں پاؤں جو ہے اس کو بچھا لیتے اور اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے۔ بایاں پاؤں بچھا کر زمین پر اس کے اوپر بیٹھ جاتے اور دایاں پاؤں سیدھا کھڑا کر لیتے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ کے دونوں یعنی کہ سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی کیفیت بیان کی گئی ہے، اور یہی کیفیت پہلے تشہد میں بھی ہوتی ہے۔ پہلے تشہد میں بھی اسی کیفیت سے بیٹھا جائے گا کہ دایاں پاؤں سیدھا کھڑا کر دیں گے اور بایاں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جائیں گے۔ اب یہ تو پاؤں کی اور ٹانگوں کی کیفیت ہے۔ ہاتھ کہاں پر رکھیں گے اور کیسے رکھیں گے؟ عموماً جو لوگ عمل کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ دونوں ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، ان کی انگلیاں سیدھی ہوتی ہیں اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھے ہوتے ہیں۔ ہاں، اس طرح بھی اکثر بیشتر علماء کا انداز ہے، لیکن احادیث کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا وہی انداز ہوتا تھا جو انداز آپ کا تشہد کے درمیان تھا۔ چنانچہ اسی میں وائل ابن حجر کی حدیث بھی ہے کہ جنہوں نے باقاعدہ طور پر یہ فرمایا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھا کرتا تھا کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وائل ابن حجر کہ جب آپ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھے تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ دائیں ران پر اور بایاں ہاتھ جو ہے وہ بائیں ران پر رکھا، اور دائیں ہاتھ کو جو ہے اس کی انگلیاں بند کی ہوئی تھیں سوائے انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی، جس کو انگلی شہادت کہتے ہیں، کہ اس کو آپ نے کھڑا کیا ہوا تھا اور اس سے اشارہ کرتے تھے، اور یہی وہ کیفیت ہے جو تشہد میں بھی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دونوں سجدوں کے درمیان بھی اسی طرح بیٹھا جائے گا جس طرح تشہد میں بیٹھا جاتا ہے۔ پہلے تشہد میں اگرچہ اس مسئلے پر جیسا بتایا ہم نے علماء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں ہاتھ جو ہیں وہ سیدھے رکھیں گے رانوں پر، ان کو بند نہیں کریں گے، نہ اشارہ کریں گے، اور بعض حدیثوں کی روح پر اس کی روح سے کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ جو ہیں وہ رانوں پر رکھیں گے، لیکن دایاں ہاتھ اس کی انگلیاں بند کریں گے اور انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کے ساتھ جو ہے اس کو اٹھائے رکھیں گے۔ اب یہ تو دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی کیفیت، اور دوسرا بیٹھنا کب تک ہے؟ یہاں پر بھی آپ فرماتے ہیں اس آدمی کو جس کو نماز کا طریقہ بتایا آپ نے، ثم اجلس حتی تطمئن جالسا، کہ پھر سجدوں کے درمیان بیٹھو حتیٰ کہ تم مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ۔
یعنی اس میں بھی جلد بازی کرنا سنت کے خلاف ہے، بلکہ نماز کے باطل ہونے کا خطرہ ہے۔ ہمارے بہت سے لوگوں کو جو دیکھا جاتا ہے کہ سجدہ سے معمولی سا سر اٹھایا اور پھر دوسرے سجدے میں گر پڑے، یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسی نماز نہیں پڑھی۔ اب دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے اور لمبا بیٹھتے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع، سجدہ، قوما اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ سبھی چیزیں برابر ہوتی تھیں۔ تو جتنا لمبا آپ نے سجدہ کیا ہے، سنت یہ ہے کہ اتنا ہی دیر آپ سجدوں کے درمیان بیٹھیں۔ تو جلد بازی کرنا یہ سنت کے سراسر خلاف ہے، جس سے نماز باطل ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح سے قاعدہ کریں گے، بیٹھیں گے سجدوں کے درمیان، اور دعا کیا پڑھیں گے؟ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرح کی دعائیں ثابت ہیں، یا تو ربی اغفر لی، اس کو دہرانا ربی اغفر لی، یا پھر آپ سے دوسری دعا ثابت ہے، وہ کیا ہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدینی وارزقنی۔ اور اکثر و بیشتر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ سجدوں کے درمیان کوئی دعا پڑھتے ہی نہیں ہیں، اللہ اکبر کہہ کر اٹھے، معمولی سر اٹھا کر دوسرے سجدہ میں گر گئے اور یہاں پر کوئی دعا نہیں پڑھی۔ حالانکہ نماز کے حوالے سے ہمیں جاننا چاہیے کہ نماز کی کوئی بھی کیفیت ایسی نہیں کہ جس میں کوئی اذکار نہ ہو، جس میں خاموشی ہو۔ خاموشی کے معنی آدمی کوئی بھی چیز وہاں پر نہ پڑھے۔ تو اس لیے دونوں سجدوں کے درمیان بھی یہ دعائیں ہیں جن کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اور بہت عظیم دعائیں ہیں۔ یا تو ربی اغفر لی اس کو دہراتا رہے، یا پھر اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہ میری بخشش کر دے، مجھ پر رحم کر، وجبرنی، اور میرے جو کمی کمزوری اس کو دور کر دے، واہدینی، مجھے ہدایت دے دے، ورزقنی، اور مجھے رزق عطا کر دے۔ بہت عظیم دعا ہے کہ جسے ہمیں یاد کرنا چاہیے، اور دونوں سجدوں کے درمیان اسے پڑھنا چاہیے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دینا چاہیے۔ تو یہ تھا دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا طریقہ، اور بیٹھ کر جو دعا پڑھیں گے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے کو جائیں گے، اور دوسرا سجدہ بھی پہلی سجدے کی طرح ہوگا، اس کی کیفیت بھی، اس کے اذکار بھی، ہر چیز، اور پھر دوسرا سجدہ کر کے اٹھیں گے۔ اور اس کو انشاءاللہ ہم اگلے درس سے شروع کریں گے، مسئلہ نمبر 134 سے، کہ سجدے کے بعد اٹھنا کیسے ہے، اور اٹھ کے کیا بیٹھنا ہے، یا سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں، کیا سنت ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے درس میں اس مسئلے کا ذکر کیا جائے گا۔ آج ہم دہراتے ہیں، آج کے باب میں، آج کے درس میں ہم نے کیا کچھ لیا ہے۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اگلی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ فاتحہ کے بعد تھوڑا سا سکتہ ہے، معمولی سا، یعنی تھوڑی دیر خاموشی ہے، معمولی 1-2 سیکنڈ کی۔ اس کے بعد پھر ہم فاتحہ کے بعد کی تلاوت کریں گے، اور وہ تلاوت سنت کے مطابق ہونی چاہیے، اس کا لمبا ہونا، تھوڑا ہونا۔ اور نمازوں میں آپ کا جو طریقہ کار تھا، کس نماز میں اپنے زیادہ تلاوت کرتے تھے، کس میں تھوڑی کرتے تھے، اور اگر کسی کو نماز کے اذکار یا تلاوت نہ آتی ہو تو اس کے بارے میں ہم نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو کیا کہا کہ وہ وہاں پر اذکار کرتا رہے۔ وہ اذکار کیا ہیں؟ وہ اذکار جو ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جس کو نماز کے اذکار یا تلاوت نہ آتی ہو، وہ یہ اذکار کر سکتا ہے جب تک وہ تلاوت سیکھ نہ لیتا۔ اس کے بعد ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کو جائیں گے، اور رکوع کیسے کریں گے کہ کمر سیدھی ہوگی، سر اور کمر دونوں برابر ہوں گے، کمر کے اندر کوئی ٹیڑھا پن جھکاؤ نہیں ہوگا، اور اسی طرح بازو جو ہیں یعنی کہ وہ سیدھے ہوں گے، یعنی کہ ان کو سیدھے ہونے کا معنی کہ پیروں کے ساتھ نہیں ملے ہوں گے، اور ہتھیلیاں جو ہیں گھٹنوں پر جمی ہوں گی، ہتھیلی گھٹنے پر ہوگی اور انگلیاں گھٹنے سے تھوڑا نیچے لٹکی ہوں گی، اور ایسے جیسے گھٹنے کو پکڑا ہوتا ہے، اس انداز سے رکوع کریں گے۔ اور رکوع میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ مختلف طرح کے آپ کے اذکار ہیں جو ہم کو یاد ہونے چاہیے، اور ان اذکار کو وقتاً فوقتاً پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور اس طرح رکوع کے بارے میں ذکر ہوا تھا کہ رکوع اور سجدے میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے منع کیا گیا ہے، قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اطمینان تسلی سے رکوع کرنے کے بعد پھر ہم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور رکوع جاتے ہوئے بھی سنت ہے رفع الیدین کرنا، اور رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی سنت ہے رفع الیدین کرنا، اور کھڑے ہو کر ہاتھ باندھیں گے یا چھوڑیں گے، اس کے مسئلے پہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے کہ جس میں دو ٹوک اور کھلے طور پر کوئی صراحت کے ساتھ حدیث نہیں ہے باندھنے کی یا چھوڑنے کی، اگرچہ حدیثوں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ زیادہ قریبی ہے کہ باندھے جائیں، اور اگر چھوڑتا ہے تب بھی انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو اس طریقے سے رکوع سے اٹھیں گے اور اطمینان سے سیدھے ہو کر کھڑے ہوں گے، اور رکوع کے بعد اٹھنے کی
دعائیں پڑھیں گے، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کو جائیں گے، اور سجدہ جاتے ہوئے پہلے بازو اپنے ہاتھ زمین پر لگے یا پہلے گھٹنے لگیں، اس میں علماء کا ہم نے اختلاف ذکر کیا ہے، اور یہ بھی ان اجتہادی مسائل میں سے ہے کہ جس میں اختلاف کی گنجائش ہے، اگر کوئی ہاتھ لگاتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر گھٹنے لگاتا ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ سجدہ جو ہے 7 اعضاء پر ہو، 7 ہڈیوں پر ہو، اور یہ بھی کہ سجدہ مطمئن ہو کر کیا جائے، بازو پہلو سے دور ہوں، زمین سے بھی اٹھے ہوں، اور اسی طرح پیٹ جو ہے رانوں سے الگ ہو، اٹھا ہوا ہو، اور اس میں سجدہ میں کمر کو سیدھا لمبا نہیں کیا جاتا بلکہ کمر کو اٹھایا جاتا ہے، اور اس طریقے سے سجدہ کرتے ہوئے پاؤں جو ہے زمین کے پیچھے جو ہے وہ سیدھے گڑے ہوں اور ساتھ ملے ہوں، جس طرح کہ عائشہ کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اور سجدہ میں جو دعائیں ہیں سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ باقی بھی دعائیں ہیں کہ جو یاد ہونی چاہیے اور ان کو یہاں پر پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد سجدہ سے اللہ پر کہہ کر اٹھنا ہے، اور اٹھ کر کس طرح بیٹھنا ہے؟ اس طرح بیٹھنا ہے جس طرح پہلے تشہد میں بیٹھا جاتا ہے کہ دائیں پاؤں گاڑ کر اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھا جاتا ہے، اور دونوں ہاتھ جو ہیں دائیں ہاتھ دائیں ران پر اور بائیں ہاتھ جو ہے بائیں ران پر رکھا ہو، اور جو ہے کیا دائیں ہاتھ کی انگلیاں بند کریں گے اور انگلی کو اٹھا کر رکھیں گے جس طرح تشہد میں کرتے ہیں، یا انگلیاں سیدھی رکھی ہوں گی؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن احادیث کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر بھی اسی طرح سے بیٹھنا چاہیے جس طرح تشہد کے اپنے تشہد پڑھتے ہوئے بیٹھا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے قاعدہ کریں گے، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھیں گے مطمئن ہو کر، تسلی سے، اطمینان سے، اور دعا پڑھیں گے ربی اغفر لی، یا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی واجبرنی، یہ دعائیں پڑھی جائیں گی، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ پہلے سجدے کی طرح۔ تو یہ ہی آپ کی ایک رکعت اس سے مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ کچھ مسائل باقی ہیں کہ جن کا ہم اگلے درس میں اللہ کے فضل توفیق سے ان کو مکمل کریں گے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔